خدا نبی کا سنو یہ فرمان، تم دین سب کو سکھاتے جاؤ۔ خدا نبی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، میں کئی بار لوگوں سے کہہ چکا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، کسی ایک گاؤں یا کسی ایک علاقے کے لیے میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جتنے بھی علاقے ہیں، جتنے بھی جگہیں ہیں، چاہے وہ ہمارے ہی گاؤں کے کیوں نہ ہوں، ہمارے پڑوسی گاؤں کے ہوں، ہمارے تعلقہ میں ہوں، یا ہمارے ضلع میں ہوں، یا ہمارے اسٹیٹ میں ہوں، دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہوں، ان سب سے میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں مسجد کے لیے دی جاتی ہیں، جو اللہ کے راستے میں وقف کی جاتی ہیں، جو ثواب کی نیت سے مسجدوں میں ہوں یا مدرسوں میں ہوں جو چیزیں دی جاتی ہوں، انہیں کسی بھی حال میں اپنے گھروں میں نہ لائیں۔ یہ تذکرہ میں نے بار بار کیا ہے، اس کا ذکر میں بار بار کرتا رہتا ہوں۔ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں مسجد کی چیزوں کو، مدرسوں کی چیزوں کو، جو امانت ہوتی ہیں، جو کسی اللہ کے نیک بندے نے ثواب کی نیت سے مسجدوں کو یا مدرسوں کو دی ہوتی ہیں، اور دوسرے لوگ اس کو اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور اس کام کو اور اس حرکت کو معمولی سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا، میں تھوڑے دن اپنے گھر میں رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو چیز اللہ کے راستے میں دے دی گئی، وقف کر دی گئی، اس چیز کو دوسرا شخص تو کیا، جس نے دیا ہے وہ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ جس نے، مثال کے طور پر میں نے مسجد میں ایک پنکھا لگا دیا، میں نے مسجد میں ایک لائٹ لگا دی، یا مسجد میں نے ایک جھاڑو دے دی، یا میں نے مسجد میں ایک لوٹا دے دیا، اب میں اس چیز کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتا، یہ میرے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو لوگ کیا کر رہے ہیں، دوسروں کی دی ہوئی چیزوں کو اپنے گھر میں لا رہے ہیں۔ کئی جگہ یہ سنا گیا کہ مسجد کی ٹوپیاں گھروں میں موجود ہیں۔ یہ سب جو ہیں گناہ کو لازم کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی مسجد سے ایسی چیز جس کو مسجد کے لیے وقف کیا گیا ہے، وہ اس چیز کو لینا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ چیز مسجد میں زائد ہے، اس کو مسجد میں استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اس چیز کے پیسے ادا کر دے، مسجد کے ذمہ داروں کے ہاتھ میں وہ پیسہ لا کر دے دے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بعد میں دے دوں گا، میں بعد میں کوئی پنکھا لا کر لگا دوں گا مسجد میں، یا اس کے پیسے بعد میں دے دوں گا، یہ نہیں چلے گا۔ اگر ایک پیسہ بھی باقی رہ کر اس چیز کو اپنے گھر میں لے کر جا رہا ہے، تو اس کے لیے اس چیز کا اپنے گھر میں استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا، کیونکہ وہ امانت ہے، وہ اللہ کے راستے میں وقف کی گئی ہوئی چیز ہے، کسی نے اللہ کے راستے میں اس کو وقف کر دیا ہے۔ اب اس چیز کو اگر ہم اپنے گھر میں لاتے ہیں تو گویا کہ ہم حرام چیز اپنے گھر میں لا رہے ہیں اور حرام کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں نے بتایا کہ اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں ایک سے زائد پنکھے لگے ہوتے ہیں، ایک سے زائد لائٹیں لگی ہوتی ہیں، یا کچھ لائٹ لا کر رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کا استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے، پنکھا لا کر رکھا گیا ہے، اس کا استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے،
جھاڑو زیادہ لا کے رکھی گئی ہیں، وہ استعمال نہیں ہو رہی ہیں۔ غرض جو بھی چھوٹی بڑی چیز ہو مسجد میں زائد ہے، اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو اٹھا کر اپنے گھر میں لا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ چلو فضول مسجد میں پڑی ہوئی تھی، ہم جو ہے اس کو اپنے گھر میں لا کر استعمال کر رہے ہیں، کوئی غلط تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سوچ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اگر آپ کو چیز لانی ہے اپنے گھر پر، شرط یہی ہے کہ آپ اس کے پیسے، اس کی قیمت آپ مسجد کے ذمہ داروں کو دے دیں۔ اور بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ اجی ہم پنکھا مسجد سے باہر لے کر تو جا رہے ہیں، مسجد سے باہر مسجد کی لائٹ لے کر تو جا رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہم بعد میں نیا پنکھا مسجد میں لگا دیں گے، نئی لائٹ لگا دیں گے۔ یہ بات ہرگز نہیں چلے گی، یہ بات ہرگز نہیں چلے گی۔ آپ چاہے جب چاہے جا کر پنکھا لا کر مسجد میں لگا دیں، آپ چاہیں جب چاہے جا کر لائٹ لا کر مسجد میں لگا دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس وقت یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کو مسجد سے باہر لے کر جا رہے ہیں، چاہے وہ پنکھا ہو چاہے لائٹ ہو، اس چیز کو مسجد سے باہر لے جانے سے پہلے اسی وقت اس پنکھے کی قیمت اور اس لائٹ کی قیمت آپ کو ادا کرنا ضروری ہوگی۔ اگر آپ پیسے ادا کیے بغیر مسجد کی وہ چیز مسجد سے باہر لے کر جا رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ مسجد میں استعمال نہیں ہو رہی ہو، تب بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ وہ چیز مسجد سے باہر لے کر جا رہے ہیں، اپنے گھر میں لے کر جا رہے ہیں، اپنے استعمال کے لیے لے کر جا رہے ہیں یا کسی اور کے استعمال کے لیے لے کر جا رہے ہیں، غرض آپ مسجد سے باہر لے کر جا رہے ہیں، تو آپ اس وقت تک اس چیز کو مسجد سے باہر نہیں لے جا سکتے جب تک کہ آپ اس کی قیمت ادا نہ کریں۔ آپ پر اس کی قیمت اسی وقت ادا کرنا ضروری ہے۔ آج جب آپ پیسے ادا کر دیں گے اس کے، پھر آپ کو اختیار ہے، آپ لے کر جائیے اس چیز کو اپنے ساتھ، لیکن بغیر پیسے ادا کیے ہوئے آپ اس چیز کو کسی بھی حالت میں مسجد سے باہر نہیں لے جا سکتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں یا تو معلومات نہیں ہے یا وہ لوگ اس بات کو معمولی سمجھ رہے ہیں، تو دیکھا جائے گا بعد میں لا کر دے دیں گے مسجد کو۔ نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ جب تک وہ چیز ہمارے گھر میں رہے گی، ہم نے اس کے پیسے ادا نہیں کیے ہیں مسجد میں، یا مدرسے کی چیز ہے تو مدرسے میں ہم نے اس کے پیسے نہیں دیے ہیں، تو جب تک وہ چیز ہمارے گھر میں رہے گی ہمارے حصے میں گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح باتوں کو سمجھنے کی، غلط باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے ذمہ داروں کو اور مدرسے کے ذمہ داروں کو امانت دار بنائے کہ وہ بھی اس سلسلے میں محتاط رہیں اور مسجد کی پوری ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔